حضرات ذی وقار صاحب صدر صاحب بزم میر کارواں قافلہ سالار محبت اور عشق حضور قبلہ شاہ صاحب اور دیگر پوری مسجد میں جتنے بھی سید بادشاہ نوری افراد اور پاکان امت بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے نوری وجود کی برکت سے ہم سب کے دلوں کی زمین کو اپنے محبوب کے عشق سے شاد و آباد فرمائے۔ اس کے بعد مسلک حق اہل سنت و جماعت کے غیور مقتدر مستند علماء ائمہ خطباء واعظین مبلغین بانیان محفل اور آپ حضرات جو غیرت مند ماؤں کے غیرت مند بچے ہیں، دور دراز سے قرب و جوار سے فقط رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے آ گئے، اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرات چونکہ یہاں آپ سب اہل محبت بیٹھے ہیں تو آپ کی محفل شریف کی فلیکس کچھ دیر پہلے میں نے دیکھی۔ میں بہت بڑے لوگ ہیں اور ہماری حیثیت نہیں ہے کہ ہم بڑوں کی ذات پر گفتگو کریں، ہماری حیثیت نہیں ہے۔ پنجابی کے اندر بندے نو اپنی حد دے اندر رہنا چاہیے، اپنی اوقات وچ رہنا چاہیے۔ تے ساڈی اوقات ہے کہ سن کل دا نہیں پتا ساڈے نال کی ہو رہا ہے۔ میں بس صرف ایک درخواست کروں گا آپ حضرات سے ہاتھ جوڑ کر کہ سنی بن کے رہے۔ اور واٹ از دا ڈیفینیشن آف سنی؟ ہو از سنی؟ سنی کس کو کہتے ہیں؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، سنی کون ہے؟ توجہ سے میری طرف توجہ دیکھنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا، آپ جن کا ذکر ہے آپ ادھر توجہ رکھیں، روحانی توجہ میں عرض کر۔ سنی کس کو کہتے ہیں؟ سنی اس کو کہتے ہیں جو خواب میں بھی بے ادبی نہ کرے۔ آپ کی توجہ کی برکت سے عرض کر، جو خواب میں بھی بے ادبی نہ کرے وہ سنی۔ یا پھر سنی اس کو کہتے ہیں جس کو بے ادبی کرنی آتی ہی نہ ہو، وہ سنی۔ اور ادب کی برکت سبحان اللہ، سورہ کہف 15واں سپارہ، عیسیٰ علیہ السلام کے جب آپ آسمانوں پر جلوہ فرما ہوئے، ایک بادشاہ آ گیا، اس کا دماغ ہلا ہوا تھا، جس طرح کے ہم نے بھی اپنی زندگی میں ایسے فرعون دیکھے جو کہتے تھے ہمارے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، پاگل ہو گئے تھے۔ اور ایک دن میں 1,00,000 لبیک کا کارکن جیل کا مہمان بنا، مساجد کا تقدس پامال ہوا، سادات سید زادیوں کی چادروں تک ہاتھ پہنچے، علماء کی داڑیاں کھینچی گئیں، علماء کی پگڑیاں کھول دی گئی۔ ایک ہمارے دور میں بھی ہم نے بھی ایک بڑے ظالم اور سفاک اور جابر حکمران کا کچھ دور دیکھا ہے۔ آج کل وہ اڈیالہ جیل میں، توجہ، اور دنیا کہہ رہی ہے کہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ میں نے کہا نہیں، ظلم نہیں ہے، مکافات عمل ہے۔
اور ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے وہ میں پنجابی میں عرض کرتا ہوں. کوئی گڈیاں دے وہیل ہوندے, کیا بات ہے, نہ بابے نو دکھ دیندے نہ اج ذلیل ہوندے. بس اور کچھ میں لمبی چوڑی بات نہیں کروں, میں ادب پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں. ادب کیا ہے؟ وہ پاگل ہو گیا جی بادشاہ, اور پاگل ایسا ہوا وہ لوگوں کو کہتا تھا جڑا بتاں دی پوجا نہیں کرے گا وہ دی دوڑ لا دیا. ایسا پاگل ہوا کہ لوگوں کو شرک پر مجبور کرتا تھا. جس طرح اکبر کا دور آیا تو اکبر نے کہا کہ مجھے سجدہ کرو. دین اکبری. جہانگیر بھی کہتا تھا میرے سامنے جب بھی آؤ تو, اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مجرا. مجرا یہ ہے کہ بادشاہوں کو لوگ جاتے تھے تو اس طرح کر کے یوں, یہ مجرا جھک کر, ایک تو نا یہ ہے جھکنا, نہ وہ یوں کرتے تھے. بادشاہ سلامت, اس کو مجرا کہتے ہیں. جہانگیر کو سب سلام یوں یوں کرتے تھے, اپنے بیگانے سارے. انہیں کیا سارے آگے ان پر, ایک مولوی نہیں آیا, وہ دا نام مجدد الفسانی ہے, انہوں بھی لے آؤ. بڑا ٹل آیا, لوگوں نے مجدد پاک نو عرض کیتا جی حضور تسی جاؤ گے ہو رہے ہو دی او مان جائے گل تے. آپ نے فرمایا یار انہوں جا کے تینج کرنا پہندا ہے, میں نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا جی چلو پھر تو, وہ اس نے دروازہ ہی ایسا بنایا ہوا تھا جو آتا تھا اس کو ایسے کرنا پڑتا تھا. انہوں نے کہا جی تواڈے واسطے ایک اسپیشل رستہ انہوں نے ایک کھڑکی بنائی کہ وہاں سے حضرت مجدد پاک نے اندر آنا ہے. وہ اور جس طرح کھڑکی تھی تو اس کی مسند اونچی تھی, اور جہاں سے مجدد پاک نے داخل ہونا تھا کھڑکی سے ایسے کر کے وہاں اس کے پاؤں لگ رہے تھے. وہ پاگل ہو گیا نا. تو انہیں کیا جدوں اندر آن گے تو اینج کرن گے تو میں کہوں گا ویکھو نا پھر پیراں چ میں لے کے آیا نا. لیکن کلندر لاہوری کہتا ہے نہ تخت و تاج میں ہے نہ لشکر و سپاہ میں ہے, جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے. اور پھر یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے, وہ پراسرار لوگ تھے نا. حضرت مجدد پاک کو بتایا کہ کھڑکی چھوٹی ہے وہاں سے آپ نے اندر جانا ہے. فرمایا ٹھیک ہے جانا ہے. آپ جب داخل ہونے لگے آپ نے سر داخل کرنے کے بجائے پاؤں داخل کر. وہ اور پاگل ہو گیا, کہنے لگا یہ کیا ہوا. انہیں کیا پھر اس نے 32 پہلوان منگوائے سرہند کے, 32 پہلوان. تو آپ نے اس کے, آپ پھر ایسے پہلے تو ایسے ہوتے نا, پھر آپ اس کے سامنے ایسے ہو گئے, میں جڑی گل کرنی انج کر کے کر. انہیں کیا ہے دی دوڑ کیوں نہیں انج ہوندی. اس نے 32 پہلوان منگوائے اور 32 پہلوان باری باری آپ کی گردن کو ایسے کرتے تھے, لیکن کوئی پہلوان آپ دوڑ انج نہ کر سکتا. وہ پریشان ہو گئے, انہوں نے کہا مولوی کیڑا کشتہ خانہ ہے, سانوی دس کمر کاسے پنجیری ایک شے کیڑی کھانا ہے کہ 32 پہلوان اسی ہاں تے اسی رل کے انج نہیں کر سکے. آپ نے ایک آسان جڑا جملہ کیا میں انہوں اپنے رنگ ہی دستا. آپ نے فرمایا جلیو میں کوئی نور اللہ قادری تے نہیں ہاں کہ جڑا انج جڑا کہندا ہے خان سے بڑا عاشق رسول کوئی نہیں. میں کہا جا مٹھیاں باہر ناچ, عاشق رسول نوں گلیاں چھڑ آئی, اور تو اس اسمبلی دے اندر کھڑا ہو کے کیا کہ اس سے بڑا عاشق نہیں ہے جس اسمبلی کے قریب ایک سچا عاشق رسول حضرت پیر سید مہر علی شاہ بھی رہتا ہے, نہ کر سکے. آپ نے فرمایا قوت سلطان و امیر از لا الہ. فرمایا اے جڑی طاقت ہے نا جڑی سان انج نہیں ہون دیندی, اے حضور دی غلامی ہے. تو یہ پاگل ہوتے رہتے ہیں. جب کرسی ملتی ہے نا ریوالونگ چیئر, یہ بڑے بڑے نو ہلا دیندی ہے. اچھا یہ تو مالک ہے شاہ صاحب کی بلا, یہ تو محتاج تعارف ہی نہیں ہے, تعارف ان کا محتاج ہے. میں کرسی تاں ہٹوائی من کہ ایک تے چلو علماء, دوسرا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نو دی بارگاہ چو میں جی 1.5 ہفتہ ہویا میں واپس آئی.
2 ہفتے ہو گئے 31 میں واپس آیا نجف وچوں. سرکار مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نو اکثر زمین تے بیٹھ کے واز فرماندے سن, کرسی تے گھٹ بیٹھتے سن. تو کسی نے وجہ پوچھی, علی ہے نا. پرابلم پتہ ہے کیا ہوئی ہے؟ پرابلم یہ ہوئی ہے کہ جب سے سنیوں نے علی علی کرنا چھوڑا ہے, علی علی کوئی اور کرنا شروع ہو گیا. پرابلم یہ ہوئی. اسی کہنے ہیں جڑا علی علی کردا ہے او دی پارٹی دوجی ہے, تسی کرو نا. بھائی نہیں کریں. توجہ. اچھا جڑے نہیں بولے میں انہاں واسطے ایک حدیث شریف سنانا. حضور نے ارشاد فرمایا جے تسی پرکھنا ہے مومن کیڑا ہے تے منافق کیڑا ہے, میرے علی دا نام لے لو. نہیں ہے تے تسی توجہ. چلو تسی تے فیل ہی ہو اس مسئلے تے میری مسجد دے بال نعرہ لاندن مولا علی نعرہ حیدری تے او کنداں ہل جاندیاں جناب. خیر, حضرت مولا علی سے کسی نے پوچھا جی آپ کرسی پر بیٹھ کر واز نہیں فرماتے, کبھی کبھار آپ بیٹھتے تھے. ان کا آپ اکثر زمین پر کیوں بیٹھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جڑا تھلے بیٹھا ہوئے ڈگن تو بچ جاندہ ہے. خیر جی وہ کہے جی جڑا بندہ بتاں دی پوجا نہیں کرے گا او دی دوڑ لا دیو یا انہوں گرفتار کر لو. ساری قوم ہی شروع ہو گئی بتوں کی پرستش پہ. 7 بندے کھلو گئے, انہوں نے کہا اسی نہیں کرنا, اسی بتاں دی پوجا. انہوں نے کہا تسی کیوں نہیں کرنی؟ انہوں نے کہا اسی لبے کر لیں, نہیں کرنی, بس نہیں کرنی کسی کو. ہم نے اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پوجنا. وہ بادشاہ نے کیا کریک ڈاؤن کر چھوڑو, انہوں نے پھاڑ لو. وہ 7 بندے مصلحت کی خاطر اپنی جان بچانے کے لیے ایک غار ان کو نظر آئی, غار میں جانے لگے تو وہاں باہر یہ میں قرآن کا واقعہ آپ سے میں ذکر کر رہا ہوں. بکریاں تھیں اور ان کے ساتھ ایک چھوٹا سا کتورا تھا جڑا بکریاں نو انج کٹھا کر کے رکھدا ہے. اے بابیاں نو میری گل سمجھ آ رہی, دیسی گھیو دی قدر دا انہاں نو پتہ ہے نا. تے انہاں نو کتا نہ کتورا نظر آیا تو انہاں دے ذہن وچ خیال آیا کہ اندر جاواں گے تے اے پھر بھونکے گا, کیونکہ کتیاں دا کام ہوندا ہے بھونکنا. اے بھونکے گا, او بادشاہ نو پتہ چل جائے گا, او پھر سن پولیس بھیج کے تے سن پھر اندر کر دے گا. خیال آیا انہاں دے دل وچ, 7 فقیراں دے دل وچ. او عیسیٰ علیہ السلام دی امت دے درویش سن. انہاں دے نام لکھ کے گھر لاؤ تے اگ نہیں لگتی, انہاں دے ناماں دی اتنی برکت ہے. اصحاب کہف انہاں دے ناماں دی برکت اتنی. خیال آیا کہ پونکے گا تے کتے نے اللہ دی بارگاہ چ عرض کیتی, سونیا میں زبان دے میں انہاں نال گل کرنی ہے, من زبان دے, من قوت گویائی دے, من قوت نطق تے بولن دی صلاحیت دے, میں انہاں نال گل کرنی ہے. اللہ نے انہوں اسی وقت بولن دی صلاحیت دے چھڑی. انہوں نے بول کے کہنے لگا لا تخشوا من جانبی, عربی بولی. تو کسی مسیحی جا کے درس نظامی نہیں پڑھی, عربی بول رہا. کہنے لگا, امام راضی نے لکھا, کہنے لگا لا تخشوا من جانبی انا احب احب اللہ. وہ کہنے لگا ناموں جا کے اندر سو جاؤ تے میری طرفوں ٹینشن فری ہو جاؤ, کہ تسی یہ سوچیا کہ میں تانوں پونکاں گا. کہنے لگا نہیں میں کتا ضرور ہاں مگر مرزا جیل میں نہیں ہاں جیڑا رب دے ولیاں نو پونکدا وے. میں کتا ضرور ہاں مگر میں رب دے ولیاں نو نہیں پونکدا. ڈر گئے ہو تقریر میں کر رہے ہیں, ڈر تسی رہے ہو. جو سیس تلی پر رکھ نہ سکے وہ پریم نگر میں آیا ہی نہ کرے. بابے تے شاہی کوئی نہیں, میں کہا تخت بلقیس تیرا پیو لے کے آیا سی, تو بابے ویکھے ہی نہیں ہے. باندر کی جانے ادرک دا سواد, تینوں کی پتا.
انہیں کہا تسی جا کے سوو. لو جی سنو, سو گئے جا کے. کتنی دیر؟ پورے مجمع چ کوئی ایک جواب دے, علماء تو ہٹ کے 309 سال 309 سال ستے رہے. کرنسیاں بدل گئیاں, حکومتاں بدل گئیاں, بادشاہ بدل گئے, سکے بدل گئے, نظام بدل گئے. 309 سال تے جڑی غار دے اندر ستے سن تے 309 سال تک اللہ نے انہاں دے جسم دی حفاظت کیویں کیتی؟ قرآن کہندا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ کہ سورج جدوں طلوع ہوندا سی رب کہندا سی کہ تھوڑا جہا نیواں ہو کے طلوع ہوئے, انہاں دی نیند دے اندر خلل نہ واقع ہو جائے. جدوں غروب ہوندا سی رب فرماندا سی تھوڑا جہا انج کر کے غروب ہوئے, نیواں ہو کے غروب ہو جائے. طلوع ہوندیاں بھی سورج نے خیال کیتا انہاں دا تے غروب ہوندیاں بھی خیال کیتا. 309 سال تک وہ شیر دلیر وہ درویش اندر ستے رہے تے کتا باہر بیٹھا رہا. انج کر کے اپنے ہاتھ اگے اللہ نو او دے بہن دی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے او دے بہن دی حالت نو قرآن بنا چھڈیا. جتھے انہاں دا دل کر دے اتھے بیٹھ دے. نکے ہوندے سن تے ریڑیوں دے پیچھے شعر لکھیا ہوندا سی, مت دے کسی کو حقارت کی نظر سے, ہر چہرہ کسی کا محبوب ہوتا ہے. تے وڈے ہویا تے پھر پڑھیا کہ نہ کسی کے رقص پہ طنز کر, نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا, یہ مزاج عشق رسول ہے جسے چاہے جیسے نواز دے. 309 سال اندر ستے رہے. کتا صاحب باہر بیٹھے رہے اور ایک ہی ورد اور ایک ہی تسبیح اور ایک ہی من کا پھیرے اور کہیں نہ میں پونکاں نہ میں ٹونکاں نہ میں شور مچاواں, نیکاں دے سنگ رل کے کدرے میں بھی بخشیا جاواں. کتا ہوئے اصحاب کہف دا, وفا کر لے ولیاں دے نال, تے ولی بھی عیسیٰ علیہ السلام دے دور دے, تے دن قیامت دا ہوئے گا کتا جنت ہی جا رہا ہے. کہ رب نے جنت کتیاں سے بنائی؟ جنت اچ کتا جڑا نہیں مندہ ہو دار اسلام جو خارج ہے, قرآن دی آیت انکار کر رہے, جنتی جا رہے ہوئے گا. اللہ انہوں نے فرمایا کہ انہوں ہی لے کے جاؤ, انہیں 309 سال چوکیداری کی تھی. کتا ہوئے اصحاب کہف دا, ادب کرے درویشان دا, تے قیامت والے دن جنتی ٹر جائے. تے جیڑا ساری زندگی ایک کوئی ورد پکاندہ رہے تے کہے میں کتا پاک رسول اللہ دا ساری زندگی فیض آباد لاہور پورے جگ دے اندر جا کے کوئی کہے نام شیخ الحدیث نام شیخ التفسیر تے نام امیر المجاہدین, نہیں میں کتا پاک رسول اللہ دا. آج جڑا جسٹس صاحب انگریزاں دی رنڈی کہے جی حافظ کیوں کیا, میں کہا دور دور کتیا ساڑھے بابے نو پہ گیا ہے. اصحاب کہف دا کتا ہوئے ادب کرے 7 درویشان دا تے جنت ٹر جائے. تے او اے اصحاب کہف ہے تے جڑے اصحاب مصطفیٰ جڑے بدر ہی ٹر گئے, احد ہی ٹر گئے. انہوں میں گل کما تسی چونگے تھوڑے جے پینڈو بھی ہو, میں خود بھی پینڈو ہاں, مجھاں دیاں پیڑاں ہوندیاں. تو انہوں میں گل ہون دیکھنا, میں 10 منٹ توڑا لحاظ کرنا سی میں کر چکے ہوں. لحاظ کرنا آندھا ہی نہیں سانوں کسی دا, اسی آپے پاگل ہیں, ساڑھے نال صرف پاگل ہی ٹر گئے. جیڑی مسیطے گئے ہیں آخری باری گئے,
یا اس تو بعد کسی نو انہوں نے نہیں بلایا ساڈے تو علاوہ, یا پھر سانو بھی نہیں بلایا. بخار ہو جاوے نا تو بخار نو ساڈی پنجابی چ کہندے کی کہندے تاپ. تاپ پنجابی بھی نہیں آندی, فرنٹ سیٹ تے بیٹھے ہو. بخار نو پنجابی چ کی کہندے تے جڑا میڈیکل سٹور جڑا کلینک تواڈے محلے چ او دے جا کے جدوں ڈاکٹر نو کہندے بخار ہویا ہے تے او ایک چیز کڈ کے چیک کردا ہے, اونوں کی کہندے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سمجھدار بچے بیٹھے ہوئے. تھرمامیٹر. ٹھیک, ہن گل سنو دھیان نال. میں کہنا جویں تھرمامیٹر تاپ چیک کردا ہے ایویں ذکر صدیق باپ چیک کردا ہے. اے مولانا نے میری گل سمجھ آ گئی, آگے بیٹھے. او سبحان اللہ سبحان اللہ, بلے بلے بلے, سمجھ آئی. تے میرے کو لمیاں تقریراں نہیں ہوندیاں, میرے بارے مشہور ہے جتھے جاندا ہے اگ لا کے آندا ہے. میں اتنے بیٹھا سا حیدرآباد, ایک سید زادے انہوں نے مینوں کہا کھل کے تقریر کر. میں کہا سبحان اللہ. میں کہا جی سنو پھر, رب ذوالجلال قرآن وچ فرماندا ہے لا یمسہ الا المطہرون, کہ جدوں تسی پاک نو وہ تے قرآن نو. میں نے کہا جس طرح قرآن کو چھونے کے لیے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے, اسی طرح صدیق کو سمجھنے کے لیے خون کا پاک ہونا ضروری ہے. تھوڑی کانفرنس کا نام ہی میں آج دیکھیا شان صدیق اکبر کا. بونکنا نہیں چاہیے صاحب. شناختی کارڈ کسی کو لے تو کڈو, میں ایک اور مسئلہ تم سمجھا جاؤں کہ یاد رکھو گے. لو جی پرچہ نہیں کراواں گا, ویسے میں دیکھ رہے ہیں. لو جناب, اچھا لو جی کہندن پرچے ناظم اعلیٰ صاحب ہیں جی. اے دیکھو جی اتے شناختی کارڈ جڑا اتے والا نام ہوندا ہے نا او اپنا نام ہوندا ہے نا, تھلے والا نام جڑا ہے او والد دا نام ہوندا ہے. ٹھیک ہے, اتے والا نام اپنا ہوندا ہے. جویں بلال رفیق تے ولدیت محمد رفیق, اتے نام اپنا ہوندا ہے, تھلے پیو دا ہوندا ہے پنجابی. بس اے مسئلہ ہن یاد رکھنا. میں کہتا ہوں جس کے مذہب میں صدیق نہیں, میں بات کر رہا ہوں خود اپنے سائیاں دے اتے جلیو رسی ہووے کتے دی, مالکاں دے ہاتھی تے کتا شیر نو پہ جاندا ہے. اے تے شیواں ہی کچھ نہیں ہے. آگے چلو. میں کہتا ہوں جس کے مذہب میں صدیق نہیں اس کی ولدیت کی تصدیق نہیں. اگے سنو, کتے حشر تک بھونکتے رہیں گے, صدیق پہلو مصطفیٰ میں سوتے رہیں گے. بے ادبی نہیں کرنی ساڈی اسی, سانو پتہ ہی کچھ نہیں ہے یار. ایویں پاکان امت دے بارے بندہ گل کرے. ایک بندہ کہتا آپ کو کیا پتہ علی کون ہے؟ میں کہا چرس پی کے تو واقعی نہیں پتا, لیکن انج پتہ ہے میرا نام حسن ہے, میں اپنی اولاد دا نام اہل بیت دے نام تے رکھیا ہے. میں کہا تسی دسو چلو. کہتے ہیں علی کمپیریزن, تقابل نہیں کرنا. تقابل کون کرتا ہے جنہوں استنجا دا نہیں پتا, وہ گھر والے وہ گھر والے. کیا کوئی گل ہے؟ نقیبہ نے بھی سانو لٹ لیا, گھر والوں سے بھی پیار ہے در والوں سے بھی پیار. میں نے کہا گھر والے کون ہیں؟ کہتے ہیں اہل بیت, صرف اہل بیت گھر والے. تو میں نے کہا بیوی کو بندہ گلی میں بٹھاتا ہے کیا بیویاں گھر والی نہیں ہیں؟ حضور کے اہل بیت دو طرح کے, ایک اہل بیت نسب اور ایک اہل بیت مسکن. بلکہ بیوی کے بارے میں تو مشہور ہے وہ گھر, جو متاثرین ہے وہ تو بولے گھر والی. تو بیویوں کو بندہ گلی میں تو نہیں بٹھاتا. حضور کی جتنی ازواج مطہرات ہیں وہ بھی اہل بیت میں داخل ہیں. تو یہ جو کہتے ہیں گھر والے در والے, صحابہ در والے, اہل بیت گھر والے,
یہ حضرت عائشہ صدیقہ کو اہل بیت میں نہیں مانتے، اس لیے باہر نکالتے اور پھر تبرہ کرتے۔ میں نے کہا سنو، اگر تمہارے، میں نے کہا گالیاں کیوں دیتے ہو صحابہ کو؟ کہتے ہیں عبادت ہے۔ میں نے کہا اگر تمہارے مذہب میں صحابہ کو گالی دینا عبادت ہے تو میرے مذہب میں تمہیں کافر ڈکلیئر کرنا عبادت ہے۔ ساڑیاں ساریاں تقریراں ایک پاسے تے امیر المجاہدین دا جملہ کہ در در کتے ہو مالکہ نو پہ گئے ایک پاس۔ سنو، میں آپ کو فنی مسئلہ سمجھا کے جانا چاہتا ہوں۔ آپ اتنا وقت نکال کر آئے، آپ نے اتنا خرچہ کیا، اہتمام کیا، تو کوئی بات بھی تو پلے پڑنی چاہیے نا۔ بس یہ میری نصیحت ہے کہ تقابل صحابہ اور اہل بیت کو آمنے سامنے، اہل بیت تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ۔ جب بھی آپ آمنے سامنے کریں گے آپ پھنس جائیں گے۔ ہمارے سید بادشاہ خطیب جن پر خطابت کی کرسی انتظار کرتی تھی کہ میرے اتے کرسی کہندی سی، فیض الحسن شاہ کے بہوے نا ایک بار آلو مارشی والے فیض الحسن شاہ صاحب تقریر کر رہے تھے، پرچی آئی ٹردی ٹردی تھلو، تو آگے دے، تو آگے دے، تو آگے دے۔ شاہ صاحب کے سامنے کون کھڑا ہوئے؟ تو آگے دے، تو آگے۔ شاہ جی نے پرچی پڑھی ہوتے لکھیا سی، سوال یہ ہے کہ حضرت سیدہ زہرا افضل ہیں یا حضرت سیدہ عائشہ افضل ہیں؟ شاہ جی نے کہا تو کھلو کے کیوں نہیں سوال کرتا؟ کون ہے کھڑا ہو کے سوال کرے؟ کھڑا کون ہوئے؟ مولا علی دے پتر دے اگے۔ آپ نے فرمایا چل جتھے بیٹھا ہے سن پھر سید دی سٹ۔ فرمایا یہ حضرت بی بی زہرا پاک کس کی بیٹی ہیں؟ اس نے کہا جی نبی پاک کی بیٹی ہیں۔ اور فرمایا بی بی عائشہ کس کی بیٹی ہیں؟ انہوں نے کہا صدیق اکبر کی بیٹی ہیں۔ تو فرمایا تینوں اجی تک نہیں پتا کہ ایک پاسے نبی دی بیٹی ہوئے، ایک پاسے صحابی دی بیٹی ہوئے، تے افضل تے نبی دی بیٹی ہوئے۔ انہوں نے کہا بلے 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 واہ 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 واہ۔ فرمایا 50% جواب آیا ہے، آجی 50% باقی ہے۔ انہوں نے کہا اوکے نہیں۔ فرمایا سیدہ زہرا کس کی بیوی ہے؟ ان کا صحابی کی۔ اور فرمایا سیدہ عائشہ کس کی بیوی ہے؟ انی گال ہے بھائی۔ تو فرمایا تینوں اتنا نہیں پتا ایک پاسے نبی دی بیوی ہوئے تے ایک پاسے صحابی دی بیوی ہوئے تے نبی دی بیوی افضل ہوندی۔ اے ساڑھے وڈے سن ونڈ کے میں کر دی۔ تو میں نے کہا بتائیں جی علی کون ہے؟ وہ کہنے لگا آپ کو کیا پتا، علی وہ ہیں جن کے گھر میں نبی کی بیٹی ہے۔ تو میں نے کہا بات تو بہت اچھی ہے لیکن مرکب مفید نہیں ہے، جملہ تام نہیں ہے، سینٹنس کمپلیٹ نہیں ہے۔ کہتے ہیں آپ کریں۔ میں نے کہا کر کے دکھائیں گے۔ کہ علی وہ ہیں جن کے گھر میں نبی کی بیٹی ہے اور صدیق وہ ہیں جن کی بیٹی نبی کے گھر میں ہے۔ کی نہ ہے جی پنڈ دا ساروں کی دے قانون دا میں نہیں پتا، البتہ میں اپنے پنڈ دی تو وضاحت دے سکتا ہوں۔ ساڑھے پنڈی تو اصول ہے داماد نال بھی پیار ہوندہ ہے تے سسر نال بھی پیار ہوندہ ہے۔ تو اڑے پنڈ دا میں نہیں پتا۔ جنہوں نے بیٹیاں دو وہ انہوں دے نال بھی ہن پتہ چل جائے گا، جنہوں نے دیاں دیو انہوں دے نال بھی تے جنہوں کو لو بیٹیاں لے کے انہوں دے نال بھی تے رول۔ پھر تو کیوں بگڑتا ہے؟ پھر تو کیوں بگڑتا ہے؟ کہتے نہیں، میں نے کہا جی کہتے ہیں آپ کو نہیں پتا علی مشکل کشا کون ہے؟ میں نے کہا بتائیں۔ کہتے ہیں علی مشکل کشا وہ ہیں جو ہجرت کی رات نبی پاک کے بستر پر سوئے۔ میں نے کہا سبحان اللہ، لیکن جملہ مکمل نہیں ہے۔ کہتے وہ کیسے؟ میں نے کہا علی بستر نبوت پر سو رہے ہیں اور صدیق کی گود بستر نبوت بن رہی ہے۔ کہتے نہیں۔ میں نے کہا جی، میں کہا جیڑی تکلیف تسی دسو گے لبیک علیہ تو انجیکشن ضرور دیں۔ ساڑھا اصل مقصد حضور دے دین نو تختے لے کے آنا۔
صحابہ دی عظمت دا دفاع اسی کرنا ہے، آل بیت دی عظمت دا دفاع اسی کرنا ہے۔ سیکولرزم، لبرلزم تے فلزم جتنے پاکستان دے اندر چل رہے ہیں، تو انہوں پتہ ہے گڈیاں 4 ہی ہیں اس وقت پاکستان دے اندر، ایک گڈی دے ڈرائیور دا نام سعد حسین رضوی ہے، ایک گڈی دا ڈرائیور گنجا ہے، ایک گڈی دا لنگڑا ہے، ایک گڈی دا او پٹھا ہے، ٹھیک ہے۔ جڑا گنجا ہے انہیں اپنی ماں دا جنازہ نہیں پڑھیا، سنیا کرو، جی سنان دے ہونے تو سنن دا حوصلہ بھی رکھیا کرو۔ تے دوسرا جڑا پٹھا ہے انہیں غزالی زمان راضی دوران علامہ احمد سعید کاظمی رحمت اللہ تعالی علیہ دے سر دے اندر کولاڑی مروا کے آپ دا سر پاڑ چھڑیا سی، تے مسلم مسجد لاہور دی جڑی اوتھے علماء دیاں داڑیاں دے بال چھک کے انہوں نے پوڑیاں تے سٹ چھڑے سی کہ اسی پاکستان دے اندر سیکولرزم لے کے آواں گے۔ تے تیسرا جنہیں ریاست مدینہ دا نعرہ لا کے اسرائیل دے قدمچ بٹھا چھڑیا۔ تے جڑی مرضی تے گڈی تے بہنا نے اے تہاڈا اختیار ہے، لیکن ویکھ لینا میں تانوں مشورہ دواں گا گڈی او پکڑنا جڑی تانوں مدینے لے کے چلے۔ تے ساڈی کسی دے نال کوئی ذاتی دشمنی نہیں، جڑا چاہندا ہے اسی او دے نال ٹرے او ساڈے نال ٹرے، اسی اونوں کہندے تو ساڈے نال نہ ٹر، تو رسول اللہ دے نال ٹر، اسی تیرے نال ٹرنا شروع ہو جاواں۔ یہ کیا بات ہوئی بھائی، فلانا ہو دن اسی لبیک والے ان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے، اسی سانوں کسی دے نال بہنا آندا ہی نہیں ہے، اسی اپنی بال کے سیک دے ہیں، اسی اپنی بال کے سیک دے۔ لو جناب، آپ کو نہیں پتا علی مشکل کشا کون ہے؟ میں نے کہا جی بتائیں۔ کہتے علی پاک وہ ہیں جو حضور کے کندھوں پر آئے فتح مکہ کے موقع پر۔ میں نے کہا سبحان اللہ، لیکن جملہ مکمل نہیں ہے۔ علی مصطفیٰ کے کندھوں پر آ رہے ہیں اور مصطفیٰ ابو بکر کے کندھوں پر آ رہے ہیں۔ یہ ساروں کی علی نو پتہ ہونا چاہیے، جدوں اسی کسی نو اپنے کندھیاں تے بٹھائیے نا تے او دے دونوں ہاتھ کتھے ہوندے نے؟ ہاں ادھروں کوئی آواز آئی، سر تے جنوں بٹھائیے نا کندھیاں تے او دے دونوں ہاتھ سر تے ہوندے ہوندے۔ غار ثور وال صدیق اکبر جا رہے ہیں، حضور کندھیاں تے بیٹھے تے اپنے دونوں ہاتھ صدیق اکبر دے سر تے رکھ کے کیا میرے یار نو پونکن تے پہلے ویکھ لینا نبی دے ہاتھ جے۔ رولا ہی کوئی نہیں، بس تقابل نہیں کرنا، آمنے سامنے نہیں کھڑا کرنا۔ صحابہ کو بھی سلام، آل بیت کو بھی سلام۔ او ساڑھے ایک بزرگ سن چشتی، وہ بیٹھے سن مجمعی تے ایک مولوی کھڑا ہو کے تقریر کرے، وہ کہے آپ کو پتہ ہے صادق تے صدیق دی اندر کی فرق ہوتا ہے؟ صادقون اس اپنے جڑے درس نظامی والے بچے، صادقون اس میں فاعل کا صیغہ ہے، صدیقون صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ صادقون کو فعل مضارع سے اس طرح بناتے ہیں، صدیقون کو اس طرح بناتے ہیں۔ وہ چشتی ملنگ کوئی بیٹھا سی، تھوڑا پڑھیا لکھیا سی، انہیں کھلو کے میک چیکے، انہیں کہا مولوی صاحب انہاں کے پتا اس میں فاعل کے ہونا ہے تو اس میں مفعول کے ہونا ہے، صفت مشبہ کی شے ہوندی، انہوں نے کی پتا ہے؟ انج گل کر نہ علماں وچ پھسا ملا، کوئی یار دی گل سنا ملا۔ وہ کہنے لگا سیدھی طرح کہہ، صادق او ہوندا ہے جنوں دنیا سچا کہے، صدیق او ہوندا ہے جنوں رب سچا کہہ چھڈے۔ ایویں لمیاں گلاں کر رہے تے اے انہاں نوں کدی بھی آمنے سامنے اہل بیت دا تے جوڑ ہی کوئی نہیں نچ، اہل بیت دا مقابلہ کے دے نال بس ادب کر کے چپ کر کے دنیا۔ سفیان ثوری علماء نو پتہ ہے جی، امام اعظم ابو حنیفہ دے اساتذہ چون 96 ہجری دے اندر آپ یعنی اس صدی دے اندر آئیں جس صدی نو حضور دی دعا ہے۔ سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام اعظم دے مشائخ چون تے حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ساری زندگی آپ نے انج کر کے ٹردے سے، انج کر کے ٹردے، سدھے ہو کے نہیں سن ٹردے۔ آپ دا جڑا نام ہے وہ حدیث دیاں سنداں چ آپ دا نام دا اتنا بڑا آپ دا مقام ہے۔ آپ دا جڑا منڈا طالب علم سی، شاگرد تے خدمت گزار، انہیں کہ استاد جی انج کبے ہو کے کیوں ٹردے ہو؟ آپ نے فرمایا تینوں کی لگے؟
تو اپنا کام کر. انہیں کہا چنگا کام کرا, زندگی تواڈے ناوے لا چھڈی تے گل بھی نہیں پوچھ سکتا. آپ نے فرمایا پھر نیڑے آ. سنو جی, آپ نے فرمایا میرے ایک استاد سن, میں انہوں کو 50 سال علم حدیث پڑھیا. کنے سال؟ فرمایا جدوں انہوں دا وقت آخر آیا نا تے میں انہوں دے کندھے تے بیٹھا سا, سرانے والے پاسے میں بیٹھا سا. میں 50 سال انہوں کو حدیث تا سبق پڑھیا, لیکن جس ٹائم انہوں دا آخری وقت آیا اللہ نے انہوں کو ایمان واپس لے لیا. تو میں انہوں دے سرانے بیٹھا سا, انہوں دا جدوں خاتمہ ہو رہا سی نا تے اللہ نے کلمہ واپس لیا. جدوں انہوں کو کلمہ واپس لیا, انہوں دی موت جڑی ایمان تے نہیں ہوئی, میں ڈر کے تے انج کیتا, بس میں اللہ دے خوف دی وجہ تو ڈریا تے میری ریڑھ دی ہڈی ٹوٹ گئی. فرما او دن گیا تے اے دن مینوں اج تک چھوٹے پیشاب وچ خون آندا ہے کہ پتہ نہیں میرے نال کی بنے گا. بیلیو ساڈوں تو پتہ ہی نہیں ساڈے نال کل بننا کی, تے ایویں اسی پاکانے امت دے بارے گلاں کریے. تے جڑا کوئی پونکے تے او دے نال کھانا پینا تے انج آرام ہو جاندا ہے. لوگ کہندے نے پھر کی ہویا جی, وہ کہندے جی پھر سارے ہی ٹھیک ہیں. تے میں کہا گلاس وچ پانی کیوں پیندا ہے, لوٹے وچ کیوں نہیں پیندا؟ پیاس ہی بجھانی ہے نا. تے ساڈے بزرگاں نے کتنا ادب کیتا جی. ادب کینوں کہنا ہے؟ میرے دادا اسی پڑھیا انہاں وڈیاں کول, میرے امیر المجاہدین تے پھر سبحان اللہ نہ چاہیے. انج کر کے بابا جی امیر المجاہدین حدیث پاک پڑھاندے رہندے سن, 4-4 گھنٹے انج کر کے بیٹھے رہندے سن. کدی چوکڑی مار کے آپ نے حدیث کا سبق نہیں پڑھایا, انج کر کے پڑھایا. اے اسی تو دیکھا کہ مدرسے مسیتاں دے اندر تھوک لا کے ورکا کے پیچھے کر دین. استاد صاحب انج نہیں سن فرماندے سن, تھوک لا کے تے اللہ دے کلام دے جڑے صفحے نے انہاں نوں میلا کرنا نے. تے یا انج کر کے استاداں نوں پڑھانے ویکھیا یا انج کر کے پڑھانے ویکھیا. میں تہاڈے نال خطابت نہیں کر رہا نا, مینوں خطابت آندی ہے. انج کر کے پڑھاندے سن. استاد صاحب دے جڑے استاد سن انہاں دی میں تانوں گل سنا رہا ہوں. حضرت محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ فیصل آباد والے, آپ دے کول ایک فتویٰ آیا کہ فلانے آدمی نے نبی پاک دے بارے یہ جملہ کیا, کوئی بے ادبی کی, تے شریعت کی کہندی ہے, مفتی کی کہندے. آپ نے مفتی صاحب نے فرمایا دا جواب لکھو. ان تے کمپیوٹر دا دور ہے, پہلے قلم دے نال ہی سوال لکھیا جاندا سی, پھر قلم نال ہی دا جواب لکھیا جاندا سی. وہ جدوں سوال انہوں نے لکھ کے جواب لکھنا شروع کیتا نا, حضرت محدث اعظم پاکستان جٹ آدمی سن, قد مبارک بڑا اونچا, آپ بیٹھے سن اس طرح کر کے. وہ مولانا جدوں جواب لکھنا شروع ہوئے نا تے آپ نے اپنی مسند اٹھ کے چھال مار کے انہوں کو قلم کھینچ لیا. آپ نے فرمایا مولانا خدا کا خوف کرے, اے کی کر رہے ہو تسی؟ انہوں نے کہا جی سوال لکھ کے تے جواب لکھیا, اور کی کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا جس قلم کے ساتھ آپ نے اس گستاخ کی بے ادبی کو لکھا ہے, میرے حبیب کا نام نہیں لکھ سکتے اس قلم کے ساتھ. اے ساڈے وڈے سے فرمایا یہ مجھ سے نیا قلم لے اور اس قلم کے ساتھ میرے آقا و مولا کا نام لکھیں. اس طرح کر اے ساڈے وڈے نے ادب. اور حضرت پیر سیال لجپال غریب نواز, آپ سفر عشاء نماز دا وقت ہے, علماء دی بڑی جماعت آپ دے نال سی, نماز دا ٹائم آیا. آپ نے فرمایا کوئی تواڈے وچ کوئی سید ہے؟ انہوں نے کہا جی ایک شاہ جی ہیں پر وہ عالم نہیں ہے. فرمایا آگے کرو نماز پڑھا. نماز شاہ جی پڑھان گے. شاہ جی نے زندگی پہلی باری پڑھائی. ہن تسی سارے عشاء دی نماز پڑھ کے بیٹھے ہو تے میں ایویں کسی نے کہہ چھڈنا دعا قنوت سناؤ, انہوں آندی بھی ہوئے گی تے فطرت تے بھول جاندی ہے. شاہ جی نماز ہی کوئی واہ غلطیاں بھی کر بیٹھے تے نماز ہی غلطیاں زیادہ ہو جاون تے آخری ایک سلام پھیر کے 2 سجدے کری دین. اینوں کی کہندے سجدہ ہے سا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اے دا مطلب ایتھے مسائل دا درس بھی ہوندا ہے. تے سجدہ صاحب دا مطلب ہوندا ہے نماز دی جڑیاں کوئی غلطیاں کوتاہیاں ہوئیاں او معاف ہو جان گی, انہاں دا ازالہ ہو جائے گا. شاہ جی نے سجدہ صاحب بھی کوئی نہ کیتا, سجے بھی سلام کھبے بھی سلام تے دعا واسطے ہاتھ چک. تے ہن جڑے مولانا بیٹھے سن, ایک مولوی دوجے نوں نہیں کرے, وہ کہے میں کیویں بولاں پیر صاحب, پیر سیال آپ اتنے وڈے مولوی تو جا کے کہو میں کیویں کہوں. آخر شریعت ہے. ایک مولانا اٹھے, انہوں نے کہا حضور شاہ جی نے نماز غلط پڑھائی ہے تے نماز تے دوبارہ پڑھانی ہے.
پیر صاحب نے فرمایا مینوں بھی پتہ ہے کہ نماز غلط ہے، مجھے پتہ ہے، یہ دوبارہ پڑھانی ہے انہوں نے، لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ میں حضرت قبلہ سید پاک جو ہے، سید نبی پاک کی آل جو ہے، میں الفاظ کا چناؤ کر رہا ہوں کہ کیڑے لفظ چن کے انہوں نے کہا کہ حضور تسی نماز دوبارہ پڑھاؤ۔ پیر سیال کہہ رہے ہیں جنہوں نے سارے مرزائی مل کے انہوں نے کیا حضور باقی مولویوں نے تے اسی جناب یہ کیا نا کہ تسی صبح تو لے کے تے شام تک گھوڑا دوڑاؤ، جتھے تک دوڑاؤ گے زمیناں تہاڈیاں تے تانوں اسی نہیں کہندے، تانوں اسی کہندے جتھے تک تہاڈی نظر جاندی ہے اسی زمیناں تانوں دے دیاں گے، تسی مرزائیاں دے خلاف نہیں بولنا۔ آپ نے فرمایا زمیناں دیاں گلاں کر دیو، میں تھکنا بھی گوارا نہیں کرتا تہاڈے۔ ایتھے آج اسلامی نظریاتی کونسل 500 مولوی حکومتوں آج ساڈی ہے جڑی نگران حکومت و کاکڑ واش روماں دے اندر جڑا سیلفیاں لیندا ہے، یہ پیسے دے رہے ہیں کہ تسی فتویٰ دیو 500 مولوی، تو فتویٰ کی دے رہے ہیں کہ مسجد میں آپ کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے، یہ راہ کڈ کے تے مرزائیاں نو رستہ دے رہے ہیں۔ میں کہا تواڈے فتوے مروڑ کے اسفل السافلین نہیں سٹ دیاں گے، جدوں تک تحریک لبیک دا ایک کارکن بھی زندہ ہے حضور دے نام تے فدا ہوندا رہے گا۔ انہاں نو اجی تک یہی مسئلہ ہے، غیراں نو سمجھ آ گئی۔ ایک یوسی دے اندر 8 مسیتاں 7 ساڈے خلاف ہیں، لبیک والے نے کی کرنا ہے؟ اے بچیاں دی جماعت تے 28 سالاں دا منڈا ہے، انہیں کی کر لینا ہے؟ اب میں کیا 28 سالاں دا منڈا ہے سعد رضوی، پر ایدے نال مقابلہ کرن واسطے پہلے پیو تے خادم رضوی ورگا لے کے آنا۔ وال چٹے ہو گئے نا اگلے دے 28 سالاں دے اندر حضور دی ختم نبوت تے پہرا دینے، تانوں میں دساں تسی رونا شروع ہو جاؤ کیڑا کیڑا ظلم ہویا جیل دے اندر۔ ساڈے بابا جی نو کسی نے کہا جدوں آپ 5 مہینے جیل وچ رہ کے آئے نا، انہوں نے کہا سناؤ اندر کی ہویا؟ فرمایا چھڈ لطف سجن دم بدم کارے سجن گا گا۔ پھر بھی اجی تک قوم نو سمجھ نہیں آئی لبیک والے نے کی کرنا ہے۔ میں کہا جویں حماس والے نے اسرائیل نو لمحہ پایا اسی بھی لمحہ پا چھڈاں گے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اے تو تانوں پتہ ہے بابے دے منہ چ جڑی گل نکلی پوری ہوئی ہے۔ بابے نے کہا انہاں نو بھی رونا ہے تے انہاں دے اج بھی شیخ رشید کہہ رہے کاش کہ میں گیٹ نمبر 4 کے باہر ہی کھڑا رہتا، اج بھی دا بیان ہے۔ میں کہا جے کولو تمبی نہیں سنبھالی جاندی، وہ کہندا سی میں لبیک کو کل عدم کر دوں گا، لبیک کو کل عدم کر دوں گا۔ پترو تسی ذلیل ہو رہے ہو، لبیک والے اج بھی مسیتے بیٹھے ہیں جناب، اج بھی میدان ہی چنچنا تے باقی جڑا کوئی رہندی جاندی کسر ہے 19 20 تے 21 نو آ کے لاہور ویکھ لینا، تانوں پتہ چل جائے گا انشاءاللہ۔ اے منظر ایویں نہیں بندے بابا سر دے اوتے ڈنڈے کھا کے گیا ہے، ایویں نہیں بندے منظر۔ عاشق ہوویں عشق کماویں دل رکھی وانگ پہاڑاں وانگ پہاڑاں۔ میں بات ختم کر رہا ہوں۔ حضرت پیر سیال لجپال اٹھے تو پہلے وقت بابے نو پتہ ہے ایتھے جیب ہوندی سی اس جگہ ہے نا، سلوکا تے اندر ہوندا نا ایک جیب ایسی ہوندی سی، ایسی قمیض دے نال ایک جیب ہوندی سی اس ہاں پیسے رکھ دے سے او سلوکا بھی کہہ سکتے ہیں الگ تے انگی سلوکا۔ او پیر سیال نے دے وچوں ایک نوٹ کڈیا کڑکدا ہویا صاف ستھرا نکور نواں نوٹ کڈ کے تے شاہ جی نو جا کے پیش کیتا، حضور اے ہدیہ قبول فرماؤ تے ایک درخواست کرنی ہے۔ شاہ صاحب فرمان جی غریب نواز حکم، اے حضور تسی قبول فرماؤ نا، جیب وچ پاؤ نا، جیب وچ پایا۔ تو پھر سیال عرض کرن لگے حضور اج پیشی دی نماز تواڈے پیچھے پڑھی ہے، چس بڑی آئی ہے، دل کردا ایک باری پھر پڑھا چھڈو۔ اے ساڈے وڈیاں دا ادب سی، دل کردا ایک باری پھر پڑھا چھڈو۔ اعلیٰ حضرت کو ایک مسئلہ آیا، انہوں نے کہا جی ایک مولویوں نے کیا حضور دی چادر میلی ہے، کسی کی چادر رسول اللہ کی چادر جیسی نہیں ہے، سمجھانے کے لیے آپ نے فرمایا کافر ہو گیا۔ جی اتنی جلدی فتویٰ دیا؟ فرمایا مولوی نو دیکھا یا حضور دی عزت نو دیکھا؟ انہوں بلایا، انہوں نے کہا یہ تو کیوں بکواس کی تھی کہ حضور دی چادر میلی؟ انہوں نے کہا جی چادر پر مٹی لگی ہوئی، تو فرمایا جڑی شاید ہوتے مٹی لگی ہوندی میلی ہوندی؟ انہوں نے کہا ہاں۔ فرمایا پھر قبروں نو میلا کیوں نہیں کہنا؟
قبراں تے تھوڑی مٹی ہوندی تے قبراں نو میلا کیوں نہیں کہندا؟ انہیں کہا جی حدیث کے اندر آیا کہ چادر پر مٹی لگی ہوئی تھی، ترجمہ کیا کریں گے؟ فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں کیا ترجمہ کریں گے۔ فرمایا اگر رب توفیق ادب دے تو یہ نہیں کہیں گے کہ چادر پر مٹی لگی ہوئی تھی، بلکہ یہ کہیں گے کہ مٹی نے چادر مصطفیٰ میں پناہ لی ہوئی تھی۔ انج ترجمہ کریں گے۔ صحابہ تے اہل بیت دے بارے 100 واری نہیں، کروڑ واری نہیں، خرب واری سوچنا ہے، تے پھر بھی بس انج معافی مانگ کے معافی مانگ کے سونے سن معاف کر چھڑی، سن کل دا نہیں پتا، سن کل دا نہیں پتا۔ تے اے بے ادبی بندہ گھروں شروع کردا ہے، پہلے ماں نو کردا ہے، ماں نو تو کر کے بلاندا ہے، پھر بے ادبیاں شروع ہو جاندی۔ اس واسطے ادب نہ چھڑنا تے ساری زندگی سنی بن کے رہنا۔ باقی تقریراں نیٹ تے بابا جی دیاں موجود ہیں، سن لیا کرو۔ او کہندے بابا جی نو سنن نال کی ہونا ہے؟ میں کہا میں آپ دی خدمت وچ گزارش کراں، 2 سال دا بچہ ہے نا جی، بیمار ہو جائے تو دوائی نہیں پیندا، تے اودی ماں انہوں لتاں چ رکھ کے نا گوڑ کے تے منہ کھول دیے تے او دے منہ دے اندر جدوں دوائی پی جاندی تھلے اتر جاندی تے بچہ 2 دن ٹھیک ہو جاندا ہے۔ تے تسی بابے نال محبت کر لو، بابا گوڑ کے تانوں حضور دی محبت دا جام پلا چھڑے گا۔ حضور دی محبت دا جام پلا چھڑے گا۔ استاد صاحب درود شریف نا جی جان تو بعد ہی گلاں کھلدی ہیں، بندہ دنیا چ ہوندا ہے۔ استاد صاحب جب درود شریف پڑھتے تھے خوشبو نہیں لگاتے تھے، ویسے اسی درود شریف پڑھن تو پہلے خوشبو لانے ہیں تھوڑا کر کے پھر اس تو بعد درود شریف پڑھتے ہیں۔ بابا جی درود شریف پڑھتے سن، آپ دے جسم دے اندر خوشبو آندی سی۔ بے شک انہاں کولوں پوچھ سکدے ہو، انہاں کول بھی کوئی بابا جی دی چیز ہے، انہاں کولوں پوچھ سکتے ہو۔ آپ درود شریف پڑھتے تھے، اندر سے خوشبو آتی تھی۔ اس لیے ہم آپ کو کہتے ہیں آپ کے پاس آئیں چل کر کہ آپ اسلام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ تحریک لبیک اسلام کی جماعت ہے، یہ مسلمانوں کی جماعت ہے۔ باقی تو انہوں پتہ ہے آج کی کچھ نہیں ہو رہا جی فلسطین دے اندر۔ آج صدر مملکت نے کیا جی ہم ان کے آگے نہیں بول سکتے کیونکہ مسلم امت کمزور ہے، آج انہوں نے کہہ دیا۔ تے انہوں دا بچہ پتھر چک کے کہندا ہے، کہندا ایک ہاتھ نال فیڈر پیوں گا، دوسرے ہاتھ نال پتھر چک کے اسرائیل نو مارا گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں ادب نصیب رکھے، بے ادبی سے خواب کے اندر بھی محفوظ فرمائے، اس مسجد کو تا صبح قیامت حق کے ساتھ رکھے، اور آپ کے لیے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سدا حضور کی غلامی کا نور نصیب فرمائے، اور نبی پاک کے صحابہ، اہل بیت، علماء اور اللہ کے ولیوں کا بھی ادب نصیب فرمائے۔ جن جن ساتھیوں نے محفل شریف کا اہتمام کیا انہیں سلام محبت پیش کرتا ہوں۔ جتنے علماء ائمہ تشریف لائیں، اللہ ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے، حضرت قبلہ شاہ صاحب کا فیضان جاری ساری فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔